کہ آپ توحید کی بات کریں تو کوئی آپ کو کہہ دیں گے یہ اہل حدیث اور دیوبندی ہو گیا. تو اس طرح اپنا ایمان بھی ختم کرتے چلے جائیں گے، چونکہ وہ توحید پر زور زیادہ دیتے ہیں، اور زور زیادہ دیتے ہیں تو حق ہے، دینا چاہیے. توحید ایمان کی بنیاد ہے، توحید پہلا رکن ہے ایمان کا. چونکہ دوسرے اس مسلک کے لوگ توحید کی بات بہت کرتے ہیں، لہٰذا آپ توحید کی بات کم کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کریں گے. توحید کے بغیر سارے اسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہے. یہ آپ کی سوچ ہو جائے اگر اس طرح، تو دیکھیں انجام کیا ہوگا. اور اگر اہل حدیث حضرات اور دیوبندی مکتب فکر کے حضرات یوں سوچنے لگے کہ ہم اپنے سٹیجوں پر محبت رسول کی بات زیادہ نہ کریں، عشق رسول کی بات نہ کریں، زیادہ ادب اور تکریم رسول کی بات زیادہ نہ کریں، نہیں تو ان دوسرے مسلک والوں کو فائدہ پہنچے گا. اگر اس طرح سوچ کر اس موضوع کو چھوڑ دیں تو ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. پھر کیا لینا ہے انہوں نے اس ممبر سے، اس جمعہ سے، اس خطاب سے، اس حدیث کے پڑھانے سے اور ان تبلیغوں سے؟ جب محبت رسول ہی نکل گئی، عشق رسول نہ رہا، ادب رسول نہ رہا، تعظیم رسول نہ رہی، تو کیا باقی بچ گیا؟ تو آپ یوں سوچنے لگیں تو آپ توحید کو کم کرتے چلے جائیں، وہ اس طرح سوچنے لگیں تو وہ محبت اور ادب رسول کو کم کرتے چلے جائیں. اور پھر اس طرف کے سارے لوگ اہل سنت ہیں جتنے اہل حدیث، یہ سارے کے سارے اہل بیت کا نام اس لیے نہ لیں کہ شیعہ حضرات کو موقف کو فائدہ پہنچے گا یا لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے، تو آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بڑی بدقسمتی. چونکہ سوسائٹی انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے، اعتدال کا راستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں عقیدے، مسلک صف بندی کا شکار ہو جاتے ہیں، متقابل ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک میں یا اتنے متعصب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور صف بندی عقیدہ اور مسلک کی بنیاد پہ نمایاں ہو جاتی ہے جس سوسائٹی میں، تو پھر ہر ایک عقیدہ اور مسلک کا کوئی شعار ہوتا ہے، خاص علامت ہوتی ہے. ہر عقیدے اور مسلک کے لوگ کسی ایک نقطے پر خاص طور پہ ایمفسائز کرتے ہیں، وہ ان کا نیوکلیس ہوتا ہے. کسی ایک عقیدے میں، مسلک میں اور اہل مسلک میں، ان کے پیروکاروں میں نیوکلیس ہوتا ہے، خاص علامت، خاص سمٹم ہوتی ہے، وہ پورا زور اس پہ لگاتے ہیں. اور آپ کو دوسرا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان سے اختلاف ہے، لہٰذا ان کی ہر بات سے اختلاف کرنا آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، خواہ وہ حصہ حق کیوں نہ ہو. اسی طرح دوسرا گھر کرتا ہے کہ آپ کے عقیدہ اور مسلک میں ایک بات نمایاں ہو گئی، زیادہ اجاگر ہو گئی، آپ اس کو زیادہ ایمفسائز کرنے لگ گئے، علامت بن گئی، آپ کی پہچان بن گئی، تو جس نے آپ سے اختلاف کرنا ہے وہ پھر آپ کی ہر بات سے اختلاف کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے. یہاں تک آپ سمجھ گئے. پھر اس سے آگے خطرناک بات کیا ہوئی؟ خطرناک بات یہ ہوئی اور ہو رہی ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اہل علم بھی اس کی زد میں آ گئے، اس کا شکار ہو گئے، اس تعصب کا، اس نادانی کا، اور اس صف بندی اور دھڑے بندی اور فرقہ پرستی کی بری فضا کا شکار ہوئے، دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر نہیں، نادانستگی میں ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ہر اس کام سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو شیعہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو دیوبندی حضرات کر رہے ہیں، دیوبندی سمجھتے اگر ہم نے یہ کام کیا جو بریلوی کہلانے والے اہل سنت وہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ اگر ہم نے یہ بات کہی زور دے کر جو اہل سنت حضرات یا اہل تشیع حضرات کہہ رہے ہیں ہر ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ دوسرے مسلک کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% اس کی ہر بات غلط ہو گئی، گمراہی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کے یہاں کچھ چیزیں درست ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، کچھ میں مبالغہ کر دیتے ہیں لوگ، کچھ میں تفرید کر دیتے ہیں، کچھ میں افراد کر دیتے ہیں، کچھ میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ میں حد سے گھٹ جاتے ہیں. یہ پلس مائنس ہر کوئی کرتا رہتا ہے.